بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے کے مہمان بحریہ ٹاؤن کے کرتا درتا جناب ملک ریاض حسین صاحب۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ملک صاحب، کتنی دولت ہے آپ کے پاس؟ اللہ کا بہت کرم ہے اور میری دولت پاکستان کے غریب عوام کی امانت ہے میرے پاس۔ امانت تو ہوگی ان کی، لیکن ہے کتنی؟ اربوں میں ہے، خربوں میں ہے؟ ہم نہ اربوں کو کبھی گنتے ہیں نہ خربوں کو گنتے ہیں۔ جو امانت ہے وہ امانت روز لٹائی ان کو پہنچائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے ان تک پہنچا کے دم لیں گے۔ یہ کوئی رف اسٹیمیٹ تو بتا دینا جی۔ رف اسٹیمیٹ تو آپ کو تو نہیں بتانا چاہیے نا، قوم کو بتا دیں۔ قوم کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ جن اداروں جو ادارے ہم سے ٹیکس لیتی ہیں ان کو پتہ ہے ہمارے پاس کیا ہے۔ ٹیکس کتنا دیتے ہیں آپ؟ اللہ کے کرم سے مجھے پتا تھا آپ یہ کوشچن کریں گے میرے اوپر، تو میں نے اس لیے کہ کارڈ جیب میں ڈالا تھا کہ یہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر کو پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف دیتے ہیں ہر سال 100 لوگوں کو پورے پاکستان میں، تو یہ کارڈ میرے پاس ہے۔ مطلب ہائیسٹ ٹیکس پیئر کہ اگر 100 لوگ ہیں تو اس میں ایک میں بھی ہوں، یعنی پاکستان کے جو ٹاپ کے 100 ٹیکس پیئر ہیں ہائیسٹ ٹیکس پیئر اس میں ایک میں بھی ہوں۔ لیکن میرے خیال میں تو پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں آپ ٹاپ پہ ہوں گے۔ آپ سے کوئی بڑا امیر ہے پاکستان؟ میرا تو خیال ہے پاکستان میں بہت لوگ امیر ہیں لیکن دل کے امیر نہیں ہیں، دولت کے امیر ہیں۔ دولت میں آپ سے بڑھ کے بھی کوئی امیر ہوگا؟ بہت مجھ سے بہت زیادہ دولت مند لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دل کے بھی امیر ہوں اور پاکستان ان کے پاس جو دولت ہے وہ ان غریبوں تک، وہ پاکستان کی عوام تک اس کا شیئر پہنچائے۔ 30 سال پہلے ایک کیری ڈبے میں پھرنے والا، بیٹی کی شادی کے لیے گھر کا سامان بیچنے والا ملک ریاض حسین آج پاکستان کا امیر ترین بندہ کیسے بنا؟ میرا سفر کو خلائی نہیں ہے، میرا سفر روڈ سے شروع ہوا اور روڈ پر ہی جاری ہے۔ میں نے جو کام کیا اسی پنڈی میں سے شروع ہوا تھا، اسی راول پنڈی کا ہر بچہ، ہر ادارہ میرے سفر سے واقف ہے اور میرے کام سے بھی واقف ہے، میری ترقی سے بھی واقف ہے، میری غربت سے بھی واقف ہے، میرے فلاحی کاموں سے بھی واقف ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے میں جب مروں تو میں ویلفیئر ٹائکون کے نام سے مروں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ویلفیئر ٹائکون یا پراپرٹی ٹائکون کیسے بنے؟ جب میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا تو اللہ کے کرم سے میں 5 آنے روزانہ جو مجھے ملتے تھے جیب خرچ کے میں دیتا تھا 6ٹھی جماعت سے، اور جب بالکل کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت بھی 9 آدمیوں کو میں کھانا کھلاتا تھا۔ کولا سینٹر میں ایک غریب ہوٹل ہے، اس میں ہم ہر ہفتے کے پیسے میں جمع کراتا تھا۔ آج 9 آدمیوں سے اللہ کے کرم سے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے دسترخوانوں پر آتے ہیں روز۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی اللہ سے کاروبار کرے گا، آپ بھی سلیم صافی صاحب اللہ سے کاروبار شروع کر دیں تو آپ کو بھی اس کا مزہ بھی آئے گا اور اس کا نشہ بھی آئے گا، اور اس کا مزہ اور اس کا نشہ جب کسی کو لگ جائے تو اس سے بڑا کرم اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے نا، اصل کھلاتے تو آپ مقتدر لوگوں کو ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میں لوگوں کو کھلاتا نہیں ہوں یا میں کھلاتا ہوں، پاکستان کا نظام ہی کھلانا ہے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ میرے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوئی جب ایک دن جیو کے پروگرام میں نے کہا میں فائلوں کو پیر لگا، کیا میں جھوٹ بولوں کہ مطلب اس ملک میں رشوت ختم ہو چکی ہوئی ہے، اس میں 1 وڈو آپریشن ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ منافقت ٹھیک ہے یا سچ بولنا ٹھیک ہے؟ اگر سچ بولنا ہے تو کوئی کام پاکستان میں پیسے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہتا ہے ہوتا ہے تو مجھے بتا دے۔ منافقت کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیوں بزنس میں آپ لوگ منافقت کروانا چاہتے ہیں کہ بندہ آپ کے سامنے جھوٹ بولے کہ جی میں تو بغیر پیسے سے کام کرتا ہوں، میں تو رشوت نہیں دیتا۔ اگر پاکستان کے سارے لوگ سلیم صافی صاحب سچے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہیں، تو پھر ملک کا، اور رشوت نہیں دیتے تو ملک کا یہ حال کیوں ہے؟ منافقت سنگین گناہ ہے، لیکن رشوت دینا اور لینا بھی تو سنگین ترین گناہ ہے نا۔ اگر اس سسٹم میں آپ نے رہنا ہے، اس سسٹم کا آپ نے حصہ رہنا ہے، اس سسٹم میں آپ نے ترقی کرنی ہے، اس سسٹم میں آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ جائیں نا کسی پٹواری سے مجھے فرض لا کے بتا دیں، آپ کوئی کاروبار کر کے بتا دیں۔ آپ کا نے تو کاروبار کیا کوئی نہیں، آپ تو جیو پر آ کے بیٹھ گئے تنخواہ لے رہے ہیں۔ آپ مجھے جائیں نا کاروبار کر کے بتا دیں، اس کے بعد میرا انٹرویو کریں، میں آپ کا کروں گا۔ تو نہ کرتے نا کاروبار، میں رشوت نہیں دے سکتا تو کاروبار بھی نہیں کرتا۔ پوری دنیا میں رشوت ہے لیکن رشوت کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔
منافقت نہ کریں سلیم صافی صاحب، سچ بولیں آپ. تو یہ بھی منافقت نہیں ہے کہ حرام طریقے سے کمائیں اور پھر لوگوں پہ خرچ کرے، اللہ سے کاروبار کرے؟ نہیں، ہم تو اللہ سے کاروبار کرتے ہیں، ہم تو کوئی حرام نہیں کماتے، اور حرام والے کے دن بہت کم ہوتے ہیں. جو حلال کماتا ہے اور اس میں سے جو سسٹم ہے اس کو بائی پاس نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مر رہے ہو تو سور کھا لو. کیوں کہا ہے؟ زیادہ کس کو کلایا ہے، زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، یا ایکس جنرلز کو؟ دیکھیں، آپ تو مجھے اس انٹرویو میں مجھ سے وہ سوال کریں جس کا میں جواب دے سکتا ہوں. آپ یہ سوال کر کے آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ چلو، جن لوگوں کے ذریعے آپ فائلوں کو پھیے لگاتے ہیں اس میں کس طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ اس میں دیکھیں نا، ہم سے کوئی وزیر اعظم کوئی رشوت نہیں مانگتا، کوئی پریزیڈنٹ رشوت نہیں مانگتا. رشوت تو مطلب نیچے سے شروع ہوتی ہے نا، جہاں سے آپ نے کام کروانا ہے. ہم نے تو پوری زندگی اللہ کے کرم سے نہ کسی بینک سے کاروبار کیا ہے. 5 مئی 1986 سے نہ کسی گورنمنٹ میں کام کیا ہے. 679 سے لے کے ٹل ٹوڈے نہ کسی گورنمنٹ کے عہدیدار رہا ہوں، نہ کوئی سیاست میں آیا ہوں، نہ میری فیملی کا کوئی بندہ سیاست میں ہے، اور ہم کوئی گورنمنٹ کا کاروبار نہیں کرتے. تو جب فائلوں کو پھیے بھی لگاتے ہیں تو پھر آپ بدماش کیوں پالتے ہیں؟ ہم نے تو کسی بدماش کو نہیں پالا. یہ جو آپ قبضہ گروپ ہر جگہ، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، پنڈی میں دیکھیں، قبضہ مافیا ہمارے خلاف ہے، وہ ہمیں بلیک میل کرتا ہے. ہم قبضہ مافیا نہیں ہیں، ہم قبضہ مافیا کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان کے ہر بڑا آدمی کسی نہ کسی قبضہ مافیا کا سرپرست ہے. میں یہ کئی دفعہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں، اور اس کے اوپر میں ہو سکتا ہے کسی دن پھٹ جاؤں اور بتاؤں کہ کون کس کے پیچھے ہے اور کون کس کے پیچھے ہے. تو بتائیں نا کون کس کے پیچھے؟ دیکھیں، چھوڑیں اس بات کو. ہم اچھا، اس کو روز بلیک میل ہوتے ہیں قبضہ مافیا سے. لیکن آپ ان سے بلیک میل ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ جو آپ کا بحریہ ٹاؤن بنا ہے یا باقی جگہوں پہ، یہ زمینیں آپ نے اسی قبضہ گروپس کو استعمال کر کے لوگوں سے ہتھیا لی ہیں؟ اللہ کے کرم سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری انکوائریاں کی ہیں، نیب نے انکوائریاں کی ہیں. 5 چیئرمین نیب، چودھری افتخار صاحب جو میرے جانی دشمن تھے، انہوں نے بھی میری انکوائری کی ہے. ایک کنال پروو نہیں کر سکے. تو پھر یہ کیوں ہے کہ کراچی ہو، لاہور ہو یا اسلام آباد ہو، ہر جگہ کے قبضہ مافیا کے سرکردہ لوگ وہ آپ کے یا پارٹنر ہوتے ہیں یا آپ کے قریب ہوتے ہیں یا آپ ان کی سرپرستی کرتے ہیں؟ میں نے زندگی میں کسی سے پارٹنرشپ تو کی نہیں ہے. قبضہ مافیا سے جہاں بھی ہم زمینیں خریدتے ہیں، قبضہ مافیا کریٹ ہوتا ہے. قبضہ مافیا کس طرح کریٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. جب میں نے کہہ دیا کہ پاکستان کا ہر بڑا آدمی قبضہ مافیا کا سرپرست ہے، تو پھر آپ اس سے آگے کویشچن نہ کریں. آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کسی بے بس، کسی غریب، کسی کمزور سے خود زمین قبضہ نہیں کی ہے؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں اللہ کے کرم سے کسی غریب ایک مرلہ نہیں ثابت کو کر سکا. اللہ کے کرم سے میرے اوپر گورنمنٹ پاکستان، گورنمنٹیں ثابت نہیں کر سکی میرے اوپر، عدالتیں ثابت نہیں کر سکی میرے اوپر. اور یہ اللہ کا کرم ہے. جو میں اس سے کاروبار کرتا ہوں مولا کریم کے کرم سے، اس کی برکت سے، اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے یہ سارا کام چل رہا ہے. تو ابھی جو آپ نے فرمایا کہ کوئی میرا پارٹنر نہیں ہے، تو کیا آصف زرداری صاحب آپ کے پارٹنر؟ نہیں، میں نے کبھی زندگی میں اپنے والد صاحب سے بھی پارٹنرشپ نہیں کی تھی، تو اور کسی سے کہ ابھی یہ کراچی کے پروجیکٹس میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں، میرے ساتھ نہیں ہے. میں باہر آپ اور زرداری صاحب نے مل کے انویسٹمنٹ کی ہے؟ کہاں پر؟ میں پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کرنا حرام سمجھتا ہوں. پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کرنا آپ حرام سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتا ہوں. آپ کا میں باہر اس کوئی ملک میں، ہاں، میرا اللہ کا کرم ہے، 1 روپے کی انویسٹمنٹ آپ پورے ایک دبئی میں چھوٹی سی بلڈنگ میرے پاس ہے، اور میرے پاس کوئی انویسٹمنٹ پاکستان کے باہر نہیں ہے. اور باقی ملکوں میں آپ کا پراپرٹی بھی نہیں ہے؟ نو پراپرٹی. میرے رہائشی فلیٹ میرے پاس ہیں، اور میں صرف لندن میں ہیں اور دبئی میں، چونکہ میرا بیٹا شفٹ ہوا ہے اور اس کا ایک گھر ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی بلڈنگیں نہیں بنائی. مجھے تو دنیا کے مطلب بڑے بڑے ملکوں، سعودی عرب اور ایک اور ملک کے بادشاہ نے پچھلے 2 مہینے پہلے بلا کے اتنی عزت دی، اتنا میرے مطلب میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ آئیں آپ ہمارے ملک میں کام کریں. سعودی عرب کے میں لیٹر آپ کو بھیجوں گا، شہزادہ نائف کا اور شہزادہ بندر کا. انہوں نے مجھے لیٹر لکھے کہ آپ آگے سعودی عرب میں بحریہ ٹاؤن بنائیں. ہم نے تو یہ بھی کام نہیں کیا بھائی.
نہیں تو سعودی عرب اور UAE میں آپ کیسے کام کریں گے؟ ادھر تو نہ زرداری صاحب کی سرپرستی ہوگی نہ مشرف صاحب کی ہوگی. آپ کر سکتے ہیں؟ میری اس سے یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ پاکستان جیسا گندا نظام نہ ہو تو شاید آپ وہاں کام نہیں کر سکتے. کہ یہ تو جب یہ زرداری صاحب اور باقی سب لوگ تو میرے ابھی دوست بنے ہیں نا، تو میں تو مطلب یہ کام کر رہا ہوں 69 سے، اور مجھے کاروبار کرتے ہوئے 44 سال ہو گئے ہیں. تو 44 سال میں میرا اللہ ہی میرے ساتھ رہا ہے، اور آج بھی میرا اللہ ہی میرے ساتھ ہے. میں کسی بھی پریزیڈنٹ، کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس میں علانیہ کہہ رہا ہوں کسی کام، اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں گیا کہ مجھے یہ پروجیکٹ دے دیں، مجھے یہ کاروبار دے دیں، مجھے یہ لون دے دیں، یہ پلاٹ دلا دیں. میں نے کبھی آج دن تک میں مطلب ان ایئر بتا رہا ہوں کوئی آ کے کہہ دے کہ ملک ریاض نے آ کے ہم سے کوئی چیز مانگی ہے. تو پھر آپ یہ حکمرانوں سے تعلقات کیوں رکھتے ہیں اور ان کو نوازتے کیوں ہیں اگر اپنا کام بھی نہیں کروانا ہے؟ اللہ کا کرم ہے، میں حکمرانوں سے تعلقات ملک کی بہتری کے لیے رکھتا ہوں، اور میری سب کے ساتھ تعلقات ہیں اور بہت اچھے تعلقات ہیں سب کے ساتھ. میں بہت احترام سب کا کرتا ہوں، کیونکہ جب تک یونٹی نہیں ہوگی پالیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ بزنس پاکستان میں چل رہا ہے یہ پولیٹیکل یونٹی کے بغیر نہیں چل سکتا. اگر ملک میں امن نہیں ہوگا، اگر اسلام آباد میں امن نہیں ہوگا، راول پنڈی میں امن نہیں ہوگا، لاہور میں امن نہیں ہوگا، کراچی میں، تو ہمارے پلاٹ کون خریدے گا؟ زیادہ تعلق کس سیاستدان یا کس حکمران کے میرے ساتھ؟ سب کے ساتھ تعلقات ہیں. دل کی دوستی کس کے ساتھ؟ آصف زرداری کے ساتھ. اچھا، دل کی دوستی آصف زرداری کے ساتھ ہیں. تو ملک صاحب یعنی وہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں جو پاکستان کی کرپٹ ترین پارٹی سمجھی جاتی ہے. تو اگر اس کے سربراہ کے ساتھ آپ کے دل کا تعلق ہے تو کہتے ہیں ایک بندہ اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، تو اس کے تناظر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر آپ بھی ان جیسے ہوں گے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میری دوستی ان سے 12-13 سال کی ہے. میں اس سے پہلے کہ آصف زرداری کو نہیں جانتا، پہلی گورنمنٹ، اس سے پہلی گورنمنٹ کا آصف زرداری کو نہیں جانتا. اور میری دوستی کا یہ عالم ہے کہ وہ 5 سال پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے ہیں اور ان کی گورنمنٹ بھی رہی ہے، اور آج بھی سندھ میں گورنمنٹ ہے. اللہ کے کرم سے آپ کا میڈیا یا آپ کے کسی لوگ نے 1 روپے کا میرے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگایا کہ ملک صاحب نے یہ کام کروا کے یہ پیسے لے لیے. اگر میں کسی کی، میری بات سنو، مجھے اپنی اولاد کی بھی آپ قسم نہیں کھا سکتے، اور یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ ہیں، تو آپ لوگ میڈیا کہہ رہا ہے. میری دوستی میں کرپشن نہیں ہے. اگر کرپشن ہوتی تو 5 سال میں باہر آ جاتی میری کرپشن اور ابھی بھی 2 سال 7 سال گزر گئے ہیں، وہ باہر آ جاتی کو میں باقی سب ان کے دوستوں پر الزام یہ آپ کے DHA میں جن لوگوں کا پیسہ پھنسا ہوا ہے وہ تو سب رو رہے ہیں. اللہ کے کرم سے کوئی رو نہیں رہا. اس میں صرف ایک دودوچا ڈیم کا پرابلم تھا، اور وہ بھی چیف منسٹر صاحب نے 30 جون تک حل کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی دسمبر سے لوگوں کو قبضے ملنے شروع ہو جائیں گے. اور اللہ کا کرم ہے کہ میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ بیریا DHA کے پلاٹ جتنے ایریا ڈیولپ ہو چکا ہے اور مزید ڈیولپ ہو رہا ہے، ایکسپریس وے ڈیولپ ہو چکی ہے، آگے پلاٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور دسمبر سے لوگوں کو پوزیشن ملنا شروع ہو جائے گا. ناظرین، ملک ریاض حسین صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک ریاض حسین صاحب. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے نام نیوی کا رکھ لیا؟ زمینیں اور پروجیکٹ ہر جگہ آپ کے فوج کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو جنرل کیانی صاحب نے آپ کو دلوائے ہیں سب کچھ؟ جنرل کیانی صاحب کے ساتھ میری آج دن تک 1 منٹ کی کوئی نہ ٹیلی فون کال ہے نہ ملاقات ہے. آپ نے بھی اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا، ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی. ٹل ٹوڈے میں نے اتنی دور سے بھی ان کو نہیں دیکھا جتنی دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جنرل کیانی صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں؟ میری کوئی ملاقات. لیکن وہ کاروبار تو ان کے بھائی کرتے تھے نا، اور ان کے بھائیوں کو آپ نے میرا کوئی نوازا. کاروباری تعلق نہیں. ایک چھوٹا سا ٹھیکہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کا، ہمارے چونکہ گورے ہوتے ہیں جو کام دیتے ہیں اور کرواتے ہیں، انہوں نے لیا تھا جو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے انکمپلیٹ. وہ بھی کامران کیانی صاحب، بہت پرانی بات ہے، 8-10 سال پہلے کی. تو پھر جنرل کیانی اور جنرل پاشا نے آپ کو کس خوشی میں نوازا؟ جنرل پاشا نے اور جنرل کیانی نے مجھے کیا دیا جی؟ یہ ان کے دور میں آپ کے سارے جو یہ نوازا نہیں ہے کہ میں نے نوازا ہے. انہوں نے کوئی نہیں نوازا مجھے. کیانی نے نہ مجھے نوازا ہے، تو نہ جنرل پاشا صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے ٹرم ہیں، اور آج بھی ہیں اور پہلے بھی تھے. اور جنرل کیانی صاحب کو میں 1 منٹ بھی نہیں دیکھا، اتنی دور بھی نہیں ملا جتنی دور آپ بیٹھے.
تو اگر آپ ان لوگوں کو استعمال نہیں کرتے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب زرداری صاحب اسلام آباد بیٹھے تھے تو آپ اسلام آباد اور لاہور میں پروجیکٹ کر رہے تھے، اور جب ان کی حکومت سندھ تک محدود ہو گئی تو آپ بھی کراچی چلے گئے اور وہاں پہ بیریئر ٹاؤن شروع کر دیا؟ میں ابھی بلوچستان بھی جا رہا ہوں اور میں کے پی کے بھی جا رہا ہوں. کیا وہاں پر بھی میری حکومتیں ہیں؟ پاکستان میرا ہے، ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے ہر شہر میں اللہ کے کرم سے بیریئر ٹاؤن جائے گا. بیریئر ٹاؤن سکول بناتا ہے، ہاسپٹل بناتا ہے، کالج بناتا ہے، یونیورسٹیاں بناتا ہے، پارک بناتا ہے، زو بناتا ہے. یہ پاکستان، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک ترقی کرے، میرا ملک یورپ کی طرح ہو، میرا ملک امریکہ کی طرح ہو، دبئی کی طرح ہو، دبئی سے بہتر ہو. اور یہ ملک ہو سکتا ہے جو ہم نے کر کے دکھایا ہے. ہمارے پاس 24 آور الیکٹریسٹی ہے، ہمارے اسکول، کالج، ہسپتال انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر ہیں. تو یہی ہماری لا اینڈ آرڈر کی کراچی سچویشن. بھی پہلے بھی تھا، پشاور پہلے بھی تھا، بلوچستان پہلے بھی تھا. پہلے آپ پنجاب تک محدود تھے، اب آپ سندھ کیوں گئے؟ سلیم صافی صاحب، آپ کو اعتراض ہے تو ہم سندھ میں بھی بند کر دیتے ہیں. ہم کے پی کے بھی نہیں جاتے. اور آپ اگر کے پی کے کو سٹون ایج میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ بلوچستان کو سٹون ایج میں رکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ اعتراض سلیم صافی کو ہے تو میں آپ کی ملک صاحب، آپ گفتگو سے بڑا مایوس ہوا. نہیں، میری جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے یہ ریکویسٹ میں نے آپ سے خواہ کی ہے کہ آپ پشاور میں بھی شروع کریں. لیکن پشاور دیکھیں نا، جب پشاور گورنمنٹ نہیں کرنے ابھی دے رہی، جب پشاور گورنمنٹ کرنے دے گی تو ہم کریں گے نا. جب ہمیں کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے کام سے دیکھیں پوری دنیا، امریکہ کس طرح ترقی ہوا، جرمنی نے کس طرح ترقی کی، ماتر نے ملیشیا کس طرح بنایا. یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جاب کریٹ کر سکتی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری اکانومی کو ٹھیک کر سکتی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری آپ کے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کر سکتی ہے. ملک صاحب، مجھے آپ کے سندھ جانے پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے آپ کے زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ مکمکہ پہ اعتراض ہے. میں کسی کے ساتھ مکمکہ نہیں کرتا. اللہ کا کرم ہے، میں نے گورنمنٹ کی 1 انچ زمین نہیں لی، نہ خریدی ہے. میں نے پورے سپلیمنٹ آپ کے جنگ میں بھی دی ہیں، اس میں ریڈ میں لکھا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کی 1 فٹ زمین نہیں خریدی. تو یہ کہاں سے ملی آپ کو زمین؟ ہم نے خود لوگوں سے خریدی ہے اور کنسالیڈیشن کرائی ہے. ہم نے کوئی زمین گورنمنٹ سے نہیں خریدی، اور نہ ہم خریدتے ہیں، نہ ہم نے پنجاب سے لی ہے، نہ ہم نے یہاں سے لی ہے. لوگوں سے ان کی مرضی سے خریدی؟ جی، اللہ کے کرم سے ساری عمر میں نے مرضی سے خریدی ہے. زرداری صاحب نے نہیں دلوائی؟ الطاف حسین صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں؟ نہ، ہمیں اگر وہ زمین دیتے مجھے تو میں وہاں جاتا ہی نہ. تو پھر آپ نے الطاف حسین صاحب کو کیوں اوبلائج کرنا شروع کیا؟ دیکھیں، ہم کسی کے اچھے کام ان کے نام سے یونیورسٹی کیوں بنا؟ ہم ان کے اچھے کام میں ان کے ساتھ ہیں، ان کے برے کاموں میں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. ہم اچھے کام کوئی بھی کرے گا تو ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ کراچی اور سندھ میں آپ یونیورسٹی میں مجھے بتائیں کہ کیا الطاف حسین نے پڑھنا ہے، کیا الطاف حسین کے بچوں نے پڑھنا ہے، یا حیدرآباد کے لوگوں نے پڑھنا ہے؟ اگر حیدرآباد کے لوگوں نے پڑھنا ہے تو اس یونیورسٹی کا نام جو مرضی ہو، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کا میں پیسہ نہیں لگا رہا، میں گورنمنٹ کا پیسہ نہیں لگا رہا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ چودھری نثار کے خوف کی وجہ سے سندھ چلے گئے تو ٹھیک نہیں، میں ان کے خوف کی وجہ نہیں. ہی از اے گریٹ مین. میں اس پر بعد میں بات کروں گا. ہی از اے گریٹ مین. چودھری نثار از اے گریٹ مین. از اے گریٹ مین. اور یہ آپ ان کی وجہ سے یہاں سے نہیں گئے؟ بالکل. تو پھر کس کی وجہ سے آپ یہاں سے گئے؟ میرا ملک ہے، میں جہاں مرضی جاؤں. آپ واٹ از یور پرابلم؟ میں اگر نوابشاہ بھی گیا ہوں، میں سکھر بھی گیا ہوں، میں حیدرآباد بھی گیا ہوں، میرے داماد نے گجرانوالہ سیالکوٹ جیلم بھی کیا ہے، فیصل آباد بھی اس نے شروع کیا ہے. ہم پاکستان کے ہر شہر، ہر ملک، ہر قصبے میں جا رہے ہیں. اچھا، یہ باقی جگہ تو آپ رشوت مجبوراً دیتے ہیں، لیکن یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے، اور آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے بیٹے کو پھنسانے کے لیے آپ نے کرپشن کے رستے پہ لگایا؟ مصیبت یہ ہے کہ جب ہم بزنس مین مجبور لوگ ہوتے ہیں، جب ہم کو بلیک میل کیا جاتا ہے تو ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمیں ہیٹ کرتے ہیں. جس آدمی کے پاس 4 پیسے ہو جاتے ہیں نا، ان لوگوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں. جب کوئی بلیک میل کر رہا ہو تو ہم بلیک میل ہو جاتے ہیں. آج بھی ہو رہے ہیں، ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں لوگوں سے بلیک میل. تو جب اس بندے نے بلیک میل کیا تو ہمارے پاس ایزی رستہ کیا تھا؟ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اس کے بعد اس نے اس کی بلیک میلنگ، میں اس اللہ سے مدد مانگتا جس پہ اللہ نے مجھے بچایا ان سے نا. اگر مجھے اللہ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے آپ نے بچایا تھا مجھے، کہ میرے اللہ نے مجھے بچایا تھا؟
میں نے تو وہ کام کر دیا تھا کہ دنیا کا کوئی بزنس مین سوچ نہیں سکتا تھا. میں نے اللہ کے کرم سے حقیقت بیان کی, میرے اللہ نے مجھے کرم کیا میرے اوپر. آپ بچ گئے ہیں اس سے؟ بچ گیا ہوں, اللہ تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, نہیں تو میں تو 24 گھنٹے میں فارغ ہو جانا تھا مجھے. آپ مجھے بتائیں نا مولا کریم کے کرم سے بچاؤں کہ یا نہیں بچا؟ لیکن میں تو اللہ کے کرم سے بچا ہوں. میں نے ایک ایسے آدمی کے ساتھ لڑائی لڑی جو جس کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی نہیں تھی. لیکن وہ ارسلان میں نے اپنے اللہ کے ساتھ میں سچ بولا, میرے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا. سچ بولا, لیکن سچ بولنے سے پہلے غلط کام کیا. افتخار چودھری ان کے بیٹے پہ پیسہ لگانا اور اس کا ریکارڈ رکھنا. مجھے بتائیں میری سلیم صاحب, آپ کاروبار کر کے مجھے بتا دیں, آپ لوگ منافقت کیوں کرتے ہیں ٹی وی؟ کیوں نہیں قوم کو سچ بتاتے کہ اس ملک میں کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا؟ آپ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو آپ گمراہ کرتے ہیں آپ چینل پر بیٹھ کے لوگوں کو. تو لوگ ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ جیسے لوگ جو خود ہی لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, خود ہی اس لیے بھی کرپشن ختم نہیں ہوتی ادھر پیسے کے بغیر. مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اپنے کاروبار بند کر دوں کہ یہ کرپشن میں نے ٹھیک کرنی ہے؟ یہ کرپشن کیا ملک نے ٹھیک کرنی ہے؟ جو ملک کے سربراہ ہے نا, انہوں نے ایک ایسا سسٹم دینا ہے کہ جس میں کرپشن نہ ہو. اس ملک میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو حلال کا کارا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں اس وقت ٹھیک ہوگا جب ہمیں لیڈر ملے گا. ہمیں حکمران ملے ہیں, لیڈر نہیں ملا. اچھا, ادھر تو آپ کی فائلیں پسی ہوتی ہیں تو اس لیے چلو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں. یہ میڈیا پہ آپ پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے صحافیوں کو کرپٹ کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے اینکرز کو کرپٹ کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی پیسہ دیا میں نے؟ نہیں, مجھے تو نہیں دیا. مگر پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں میں کسی صحافی کو پیسہ دیا؟ میں نے تو کسی صحافی کو کوئی پیسہ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ بہت سارے لوگ کئی مرتبہ سامنے آئی ہیں. آپ نام بتائیں نا کس کو دیا ہے. میرے اوپر میرا ایک جعلی لیٹر کے اوپر انٹرنیٹ پر ڈالا گیا. میں نے تو سپریم کورٹ میں ہم نے ڈینائی کیا کہ جعلی لیٹر ہے. ہم نے کسی صحافی کو کوئی پیسہ نہیں دیا. کچھ اینکرز کو آپ نے مکان نہیں دلوائے؟ کچھ اینکرز کو آپ نے مکان نہیں دلوائے؟ ہم نے کوئی مکان نہیں دلایا. بیریا ٹاؤن میں 6.5 لاکھ ممبر ہیں. اگر آپ بھی جا کے خریدتے ہیں, آپ کا بھی پلاٹ, آپ نے ابھی مجھے کہا کہ میرا بھی پلاٹ ہے, تو کیا وہ پلاٹ میں نے دیا ہوا ہے آپ کو یا آپ نے اپنے پیسے سے خریدا ہوا ہے؟ نہیں, غلطی ہو گئی تھی وہ تو ابھی تک آپ کا کہیں وہ پروجیکٹ ہی چلا گیا ہے. نہیں تو پروجیکٹ غلطی نہیں ہوئی. یہاں بیریا ٹاؤن میں جس نے پیسہ لگایا ہے نا, اس کا پیسہ 10 گنا ہوا ہے اللہ کے کرم. اچھا, اس لیے کہ شاید ابھی آپ اینکرز پہ اور جرنلسٹوں پہ خرچ نہیں کرتے کہ اب آپ نے مالکان کو اپنی جیب میں ڈال دیا. دیکھیں, ہم ایڈورٹائزر ہیں, ہم بہت بڑے ایڈورٹائزر ہیں. ہمارا مالکان کے ساتھ, ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. میں نے تو دنیا سے ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو, اعتماد کے تعلقات رکھو, دوستی کے تعلقات رکھو, تو تب آپ اس ملک میں زندہ رہ سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے مذہب نے بھی یہی سکھایا ہے نا. کیا میں مالکان سے لڑائی لڑ لوں پھر آپ خوش ہوں گے؟ نہیں, لڑائی تو نہ لڑیں, کیا کروں؟ لیکن یہ تو بھی نہ کریں نا کہ ان سے کبھی اینکرز نکلوا دیتے ہیں, کبھی ان سے. میں نے تو کوئی مالکان کہہ دے کہ میں نے کسی اینکر کو نکوالا ہے اس سے. کئی اینکرز یہ شکایت کرتے ہیں. مجھے بتا دینا کہ مجھے بتا کسی اینکر کا نام لیں اور وہ مجھے بتا دے کہ جی میں نے اس کو نکالا ہے, تو پھر تو میں تو کہتا ہوں کہ میرے خلاف جتنا کچھ ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ مجھے مزید اس کا ثواب دے گا. میں تو کہتا ہوں یہ مخالفت جو ہے نا, یہ پرافٹ ہے. مالکان پھر آپ سے کیوں خوفزدہ رہتے ہیں؟ آپ کے خلاف میڈیا میں خبر کیوں نہیں چھپتی؟ آپ بول رہے ہیں پر آپ کو کیوں نہیں روکا مالکان نے؟ آپ جو کچھ میرے ساتھ ابھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو مالکان کو روکنا چاہیے نا. میرے خلاف جتنی خبریں چھپتی ہیں اتنی تو پرائم منسٹر کے خلاف نہیں چھپتی. میرے خلاف جتنے ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں اتنے تو پرائم منسٹر صاحب کے خلاف نہیں ہوتے. پھر ان کو سزا بھی ملتی ہے جو لوگ پروگرام کر لیتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا سزا ملتی ہے کہ نہیں. میں نے تو کسی کو سزا نہ دے سکتا ہوں نہ دلا سکتا ہوں. میں اپنا اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے اس کا. یعنی ارسلان افتخار کے معاملے میں بھی بہت سارا میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا؟ میرے خلاف ہو گیا میڈیا. آپ غلط کہہ رہے ہیں. میڈیا اور اینکر اور انکلوڈنگ آپ سب لوگ میرے خلاف تھے. آپ لوگ اس وقت میرے ساتھ آہستہ آہستہ آئے جب آپ کو پتہ لگا کہ میں سچ بول رہا ہوں. آپ لوگوں نے تو میرے پتلے جلائے, آپ لوگوں نے تو میرے اوپر گانے بنائے, اور آپ لوگ میرے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا. میں اس لیے جھوٹ نہیں بولتا کہ میری بیوی نے میڈیا میں آ کے میرے خلاف گواہی نہیں دی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. آپ کے خلاف تو ہماری بھابھی نے میڈیا پہ آ کے گواہی دی ہے کہ ملک صاحب جھوٹ بولتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیوی کے ساتھ سچ بولتے ہیں. جھوٹ انسان کو کسی مجبوری کے تحت بولنا پڑتا ہے,
اس کی اجازت بھی ہے. لیکن صاحب میں کہتا ہوں میں بڑا گناہگار ہوں, گناہگار ترین لوگوں میں ہوں, اللہ مجھے معاف کریں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں رشوت نہیں دی ہے. تو کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ آپ نے میری بات میں کاروبار نہیں کیا. آپ نے آ کے ٹی وی پر گھنٹہ پروگرام کیا اور 10-15 لاکھ روپیہ جیو سے لے کے گھر چلے گئے. آپ مجھے 10-15 لاکھ سے کوئی کاروبار کر کے بتائیں نا, ایک کریانے کی دکان کر کے بتائیں, اور 6 مہینے بعد میں پوچھوں گا آپ سے. اگر آپ نے کہا کہ جی رشوت بھی نہیں ہوتی اور میں جھوٹ بھی نہیں بولتا. اچھا چلے جی, اب ایک جواب. آپ مزید آپ گھر سے نکلے ہیں اور اینکر بن گئے ہیں, اور آپ نے 2 روپے کا کاروبار نہیں کیا, اور آپ ہمیں یہاں لیکچر دے رہے ہیں یہاں. نہیں, میں نے اپنی جوانی میں کاروبار کی کوشش کی, ناکام ہو گیا. ناکام ہو گیا. دھکے آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا رشوت دینے کے لیے, اس لیے ناکام ہو گئے. اچھا چلے, ایک اور چیز جس میں یعنی سچ اور جھوٹ کا, اگر آپ سچ بولے تو بڑی مہربانی ہوگی. میں اللہ کے کرم سے سچ بولتا ہوں. سچ بول کے بتائیے کہ یہ بول چینل میں آپ کا پیسہ بولتا تھا؟ اللہ کے کرم سے میرا 1 روپیہ نہیں ہے بول چینل میں. اگر میرا پیسہ ہوتا تو مجھے اللہ نے اتنی جرت دی ہوئی ہے کہ میں کہتا میرا پیسہ ہے, اور میرا 1 روپیہ بول چینل میں نہیں ہے. نہ میرا کوئی تعلق ہے, نہ میرا کوئی واسطہ ہے, اور یہ میں نے ٹویٹ پہلے دن کر دیا تھا. کوئی آپ کا بول چینل کے ساتھ تعلق نہیں رہا, رہا؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب بھی اس میں آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. پھر اس چینل میں آپ کی کیوں چلتی تھی؟ میری تو کوئی نہیں چلتی تھی. میں نے اگر کسی اینکر کو رکھوایا تو اینکر آگے بتائے کہ جی ملک ریاض نے مجھے وہاں بھیجا تھا. اچھا ملک صاحب, ایک یہ جو آپ دھرنوں وغیرہ میں بھی پیسے لگاتے ہیں, اس کی کیا منطق ہے؟ یہ آپ کہتے ہیں نا کہ دھرنوں وغیرہ میں پیسے لگاتا ہوں. میں نے تو کہیں نہیں کہا میں پیسے لگاتا ہوں دھرنوں میں. یہ یہاں پہ پچھلے دنوں دھرنے ہو رہے تھے, اس میں آپ کا پیسہ نہیں چل رہا؟ نہ, میرا پیسہ کوئی, میرا کیا تعلق ہے؟ 1 ٹکا بھی نہیں چلا ہے. نہیں بھی, میرا کوئی تعلق نہیں پیسوں میں لگانے میں, دھرنوں میں. لیکن دھرنوں کے متعلق میں اتنا ہی اپنے آپ کو غیر محفوظ, اور اس میں مجھے خطرہ تھا کہ اس سے پاکستان ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے. اس کو دھرنے کو ختم کرانے میں میرا پارٹ تھا, اس کو کرانے میں میرا پارٹ نہیں تھا. اس دھرنے کو, عمران خان صاحب کے دھرنے کو ختم کرانے میں آپ کا پارٹ تھا؟ میں کئی جگہ کام کرتا رہا ہوں کہ جی دھرنے نہ ہوں اس ملک میں, اس طرح کے واقعات نہ ہوں, گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے, 5 سال پورا کرے. میں نے تو میاں صاحب کو بھی اور زرداری صاحب کو بھی آپس میں اور ملایا, اور میں نے تو اللہ کے کرم سے پرویز لائی اور چودھری برادران کے قتل کے آپس میں دشمنی تھی زرداری صاحب کی, وہ دوستی کروائی. میں تو مطلب ایم کیو ایم کے ساتھ کئی دفعہ مطلب تعلقات ٹھیک کروائے. تو یہ میرا کام ملک کے بہتری کے لیے ہے, اس میں میں نے کوئی پرافٹ نہیں لیا. یہ میرا پرافٹ یہی ہے کہ اس ملک میں امن ہے, تو وہ میرا. لیکن یہ عمران خان صاحب کے دھرنوں کو شروع کرانے میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. تو اتنے ہزاروں لوگ اتنے دن یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کھانے کے لاتے ہیں لوگوں کو, دسترخوان چلتے ہیں, ہمارے تو دیکھیں دسترخوان ہے, روٹی شوٹی بھی نہیں بھیجی. دیکھو ہمارے دسترخوان سے روٹی اگر کوئی غریب کھاتے ہیں تو کھانے دیں انہوں. آپ کا کیا پرابلم ہے؟ میں وہاں پابندی لگا دوں دسترخوانوں میں کہ جی غریب آدمی وہاں جو دھرنے میں آیا وہ روٹی نہیں کھائے گا؟ میں نے سنا تھا کہ دیگے پک کے آپ کی طرف سے جاتی تھی ادھر. دیکھیں ہمارے دسترخوان ضرور تھے, اور لوگوں کے, ہم تو جہاں بھی اس طرح کا کام ہو رہا ہو غریبوں کے لیے روٹی دینا, 3-4 دن ہم نے روٹی دی ہے. کچھ لوگوں کو ہمارے دسترخوان تو ابھی بھی دیتے تھے. جب آپ لوگوں کو میں نے فیل کیا کہ آپ لوگ اس کو بھی میرے اوپر کچھ جرم بنا دیں گے, تو ہم نے وہ بھی بند کر. یعنی یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کے دسترخوان سے دھرنوں والے کچھ عرصے تک مستفید ہوئے تھے؟ نہیں, 3-4 دن کھانا دینا, کوئی کھانا پانی پلانا, روٹی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی لوگ آ جائیں, اسے بھی پانی پلائیں, کھانا دیں. اگر یہ جرم ہے تو یہ میں نے کیا ہے. تو یہ چودھری شجاعت جو ان کو پیسہ دیتا تھا اور خرچ کرتا تھا ادھر, تو وہ آپ کا پیسہ نہیں تھا چودھری صاحب؟ اپنا خرچ صاحب سے پوچھ لیں, مجھے نہیں پتا وہ پیسہ کن کا تھا اور کن کو دیتا تھا اور کون دیتا تھا. یہ آپ شجاعت صاحب سے سوال کریں. لیکن لاسٹ ٹائم کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو پچھلی مرتبہ آئے ہوئے تھے ہمارے طاہر القادری صاحب, ان کا دھرنا آپ نے ختم کروایا تھا, اٹھایا تو آپ نے تھا نا یہاں سے؟ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر میں نو کمنٹس کہوں گا, کیونکہ میں ان چیزوں میں اپنے آپ کو نہ جھوٹ بول سکتا ہوں, نہ سچ بول سکتا ہوں, نہ میرا پارٹ. میں نے جو بھی کام آج دن تک کیا ہے ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے, اور اس بہتری میں کام میں کرتا رہوں گا. اس میں چاہے آپ لوگوں کو تکلیف ہو, آپ لوگ اس کو جرم سمجھیں, آپ لوگ اس کو گناہ سمجھیں, میرا وہ میں کرتا ہوں. نہیں ہو سکتا ہے میں اپریشیٹ کروں, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی کسی کو اپریشیٹ کیا ہی نہیں ہے.
کیوں نہیں کیا؟ آپ میرے سامنے بیٹھ کے جو آپ کر رہے ہیں نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا قادری صاحب کے دھرنے کو ختم کرانے میں آپ نے کوئی کردار ادا کیا؟ نو کمنٹس. اچھا چلو اس پہ تو نو کمنٹس، لیکن قادری صاحب نے نو کمنٹس نہیں کیے تھے جب آپ ان کو منانے یا آرام کرنے لاہور ان کے پاس گئے تھے، اور خود قادری صاحب نے بتایا کہ وہ آئے ہوئے ہیں، دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں مجھے خریدنے کے لیے یا مجھے منانے کے لیے، اس کے بارے میں کیا کمنٹس دیں گے؟ نو کمنٹس. ادھر بھی نو کمنٹس؟ وہ شاہین سے بھائی سے پوچھیں آپ. نہیں، شاہین سے بھائی صاحب سامنے بیٹھے ہوں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا. آپ ان سے پوچھ لیے اسے. نو کمنٹس. نہیں، وہ چیز حقیقت تھی یا یہ دوسری چیز حقیقت تھی؟ دوسری کیا ہے اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ادھر یہ کہ آپ ان کو منانے گئے تھے، اور یہاں پہ یہ کہ آپ نے ان کو اٹھانے اس کے اوپر کسی وقت بعد میں بات کریں گے. ابھی یہ پاکستان میں یہ چیز میں کوئی ایسی الفاظ نہیں منہ سے نکالنا چاہتا جس میں کو پاکستان کے لیے اچھی نہ ہو اور کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہ لگے. ناظرین، ملک ریاض صاحب سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے. انہوں نے یہ جو وقت گزارا ہے اس میں انہوں نے حکمرانوں کو بھی قریب سے دیکھا ہے، جرنیلوں کو بھی قریب سے دیکھا ہے، پالیسی سازوں کو بھی قریب سے دیکھا ہے، غیر ملکی شخصیات کو بھی قریب سے دیکھا ہے. تو اس کے بارے میں بھی ان کے تجربات اور مشاہدات سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی ان سے جانیں گے کہ پاکستان کے بارے میں ان کا ویژن کیا ہے اور وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں حکمرانوں کو اور ہم جیسے لوگوں کو. یہ سب کچھ ہوگا لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں ملک ریاض حسین صاحب جو کہ سربراہ ہیں بحریہ ٹاؤن کے. ملک صاحب، جب آپ ایک مڈل کلاس آدمی تھے اور کیری ڈبے میں پھرتے تھے، 5 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، اس وقت کا ملک ریاض زیادہ مطمئن تھا یا آج ارب پتی ملک ریاض زیادہ مطمئن ہے؟ آج، کیونکہ آج میں کسی کا کام کر سکتا ہوں. اللہ کے کرم سے ہمارے 4 ہاسپٹل چل رہے ہیں، ہزاروں مریض ڈیلی مستفید ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہمارے دسترخوانوں پہ کھانا کھا رہے ہیں، 10-15 ہزار بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اولڈ ایجز ہمارے چل رہے ہیں. تو مجھے یہ کام کر کے زیادہ میرا مطلب میرے پاس وسائل ہیں تو میں یہ کام کر رہا ہوں. میں تو گورنمنٹ کو کئی دفعہ تجویز دی اور میں نے اخبار میں بھی سارے جتنے پاکستان کے بزنس مینوں کو رکھا کہ خدا کے لیے یہ ویلفیئر کونسل بنائیں. میں ہیلتھ کا کام کروں، ایک ویلفیئر کونسل بنائیں، سارے بزنس مین اس میں پیسہ ڈالیں اور بزنس مینوں کی کمیٹی ہو، اور اس میں جس طرح میرے ذمہ لگ جائے کہ آپ نے تعلیم کا کام کرنا ہے، آپ میاں منشا صاحب کے ذمہ لگ جائے کہ انہوں نے ہاسپٹلوں کو ٹھیک کرنا ہے اور ویلفیئر کا مریضوں کو کے لیے کام کرنا ہے، کسی اور کے لیے اور کام لگ جائے. اس طرح جب تک نہیں ہوگا میں میاں صاحب کو پرائم منسٹر کو کہوں گا کہ یہ روز جو کمیٹی بنا رہے ہیں، میٹنگیں بلا رہے ہیں، ایک بزنس مینوں کی بلا کے ویلفیئر کونسل بھی بنائیں اور اس میں گورنمنٹ کے پاس نہ ہو، وہ ہمارے لوگوں کی کمیٹی اس کو چلائے. اور اس پاکستان کا جو مسائل ہیں وہ گورنمنٹ حل نہیں کر سکتی جب تک ہر آدمی اس میں شامل نہیں ہوگا. تو جو پیسہ آپ نے زرداری صاحب کے لیے لاہور میں بلاول ہاؤس کے نام سے محل بنانے پہ خرچ کیا، اس سے اس نئے کام کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، میں تو یہ کام کر رہا ہوں. میں زرداری صاحب کا گھر کا پیسہ زرداری صاحب خود دیا. ابھی تک انہوں نے جتنے پیسے 17 کروڑ روپے دیا وہ ہمارے ریکارڈ میں FBR نے چیک کر لیا. بقایا پیسہ انہوں نے دینا ہے. آپ نے بھی جو پلاٹ لیا ہوا ہے انسٹالمنٹ میں لیا ہوا ہے اور اس کی انسٹالمنٹ دیتے ہیں. بحریہ ٹاؤن میں انسٹالمنٹ ہیں. جب وہ پیسہ پورا دیں گے، ہم سیکیورٹی ایکسچینج آف پاکستان کے تحت کام کرتے ہیں، ہم نہ کسی کو فری دے سکتے ہیں نہ گفٹ کر سکتے ہیں. بلاول ہاؤس آپ نے زرداری صاحب کو گفٹ نہیں کیا؟ نہیں، زرداری صاحب اپنے خرچے سے بنا رہے ہیں؟ جی، اپنے خرچے سے انہوں نے خریدا ہے، ہم سے بنوایا ہے اور اس کی وہ پیمنٹ کر رہے ہیں. 17 کروڑ انہوں نے دے دیا، باقی دے رہے ہیں. باقی وہ دے رہے ہیں جی. اور جب دیں گے ان کے نام ٹرانسفر ہوگا، اس وقت تک وہ بحریہ کی ملکیت ہے. آج بھی آپ کی جنگ نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کا ٹیکس پے کیا ہے، پراپرٹی ٹیکس. یہ ایان علی جو باہر پیسہ لے جا رہی تھی، یہ آپ کا تھا یا آپ کے کسی دوست کا تھا؟ مجھے تو آپ کا لگ رہا ہے.
میرا تو نہیں تھا, آپ کا شاید ہو سکتا ہے. اچھا نہیں, میرا تو خیر ہو سکتا ہے, لیکن بشرطیے کہ آپ مجھے دے دیں تو میں نے اس کام کے لیے, آپ کو نہیں چاہیے پیسہ تو میں نہیں لوں گا, لیکن کسی نیک کام کے لیے چاہیے تو میں دے دوں گا. لیکن ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپ کے کچھ دوستوں کے ساتھ تعلق تھا, مثلا وہ آپ میرے دوستوں جن کا نام لے رہے ہیں پھر ان سے آپ پوچھیں. میرا نام تو نہیں لیا انہوں نے کہ میں جواب دے ہوں. آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں؟ نہیں, میرا کوئی تعلق. آپ ان کو نہیں بچا رہے ہیں؟ میں کیوں بچاؤں گا ان کو, میرا کیا تعلق ہے, میں کس طرح بچاؤں گا ان کو. میں کوئی جج ہوں یا میں کوئی کسٹم میں ہوں کہ میں بچاؤں گا. آپ کا جہاز بھی استعمال نہیں ہوا ہے؟ نہیں, میرا جہاز اس کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوا. میرے جہاز میں اللہ کا کرم ہے کہ کبھی اس طرح کا کوئی ایک بھی نہیں بیٹھا کوئی. اچھا ذرا آپ کی اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. یہ جو ہم نے سکون کی بات کی نا, ایک تو ہوتی ہے آسائش اور تعیش, تو کیا آپ کو دلی سکون بھی ہے اس حالت میں یا غربت میں زیادہ تھی؟ مجھے اس حالت میں اللہ کا کرم ہے, بہت سکون ہے, کیونکہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو میری خواہش تھی چھٹی جماعت سے, اور میری بچے بھی کر رہے ہیں, میری بیوی بھی کر رہی ہے, میرا بیٹا بھی کر رہا ہے. ہم سب ایک اللہ کے ساتھ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم بہت مزہ آ رہا ہے, بہت سکون میں ہوں میں. کون سی خواہش آپ کی پوری نہیں ہوئی؟ اللہ کے کرم سے میری ساری خواہش پوری ہوئی ہیں, لیکن ایک خواہش میری باقی ہے کہ اللہ پاکستان کو ٹھیک کر دے, پاکستان میں امن لے آئے, پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے. اور میں سلیم صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی تبھی ہوگی کہ پاکستان میں جاب کریشن ہوگی. تو دہشت گردی, اگر جاب کریشن آپ صرف ڈیولپمنٹ سے ہی کر سکتے ہیں. آپ کے مطلب اگر کے پی کے میں ڈی ایچ اے شروع ہو جائے گا, بیریا شروع ہو جائے گا, اور لوگ آ جائیں گے ڈیولپمنٹ کریں گے, کیونکہ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے. پاکستان میں دنیا کی ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے, پاکستان کی نعمتوں کو استعمال نہیں کیا جا رہا. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور آپ جیسے لوگوں کے ہوتی ہے پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا, کیا پرابلم ہے پاکستان میں؟ جب پاکستان میں میں نے پرائم منسٹر صاحب کو 5 پروجیکٹ دیے تھے جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے, ان پروجیکٹ میں پرائم منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائیں گے. اگر وہ پروجیکٹ شروع ہو جاتے ہیں, اور پروجیکٹ آپ کے کم از کم ان 5 پروجیکٹ میں 10 لاکھ خاندانوں کو جاب کریٹ میں جاب ہو جائے گی, اور اربوں ڈالر جو ہے نا پاکستان میں ہے, موجود ہے. میں آج بھی کہتا ہوں پاکستان میں $30 بلین کیش موجود ہے لوگوں کے پاس. ملک صاحب آپ نے اتنا سب کچھ دیکھا, آپ کے نزدیک ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے پاکستان؟ پاکستان 2 سال میں ٹھیک ہو سکتا ہے. 2 سال میں کیسے؟ اگر 2 سال میں, جس طرح آپ میاں شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں, وہ کام کر رہے ہیں نا, میاں شہباز شریف صاحب کی طرح کے کچھ لوگ پاکستان میں اللہ تعالیٰ دے دے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. وہ کام تو زیادہ کریں گے, لیکن اور بھی ان کے ساتھ مسائل ہیں نا. اور مسائل کا آپ کو پتا ہوگا, مجھے تو ان کا کام کا پتا ہے. اچھا ایک مسئلے کا آپ کو پتہ ہے, یہ آپ کی جو ڈی ایچ اے ویلی ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہاں پر ایک دودوجا ڈیم ہے جو ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے فری آف کاسٹ بنا دیتا ہے. وہ ابھی سی ایم صاحب سے ہماری میٹنگیں ہو چکی ہیں, اور وہ سی ایم صاحب راضی ہیں کہ ہماری سائٹ کے اوپر دودوجا ڈیم بن جائے. اور زمین جو ہے نا وہ چونکہ گورنمنٹ نے ایکوائر کر لی ہوئی ہے, اور ایکوائر پیسے پوسے نہیں دیے, 17/4 ایشو کر دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ کام رکا ہوا تھا. اور اللہ کی کرم سے پیچھے کام بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے, اور بہت جلد آپ کو دسمبر سے پہلے لوگوں کو اللہ کے کرم سے قبضے ملنے شروع ہو جائیں گے, ڈی ایچ اے فیز 2 ایکسٹینشن اور ڈی ایچ اے ویلی کے. لیکن تنخواہیں آپ کی بڑی کم ہے, یہ جو ادھر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے ادھر جو اربوں خرچ کر رہے ہیں, تو اپنے سٹاف کو صحیح میرا خیال ہے ماشاءاللہ جتنی تنخواہیں اللہ کے کرم سے بیریا ٹاؤن دے رہے ہیں نا, کوئی ادارہ پاکستان کا نہیں دے رہا ہوگا جتنی تنخواہیں. ہمارے کو ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے نا 5 لاکھ بھی ہے, 10 لاکھ بھی ہے, 15 لاکھ بھی ہے, 20 لاکھ بھی ہے, اور اللہ کا کرم ہے. اور کم سے کم تنخواہ ہماری 20-22 ہزار ہے, اس کے ساتھ فیسلٹی جتنی ہے اور پھر انسینٹیو جتنا ہے کہ ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بیماری آ گئی ہے تو ہمیں 10 لاکھ روپے چاہیے تو وہ بھیک مانگ رہے ہوں گے. بہت شکریہ ملک ریاض صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا.